السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بےحد شکر ہے کہ جس اللہ مالک الملک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہماری سورۃ الفاتحہ یہ مکمل ہو چکی ہے ترجمے کے ساتھ۔ تو اس کا ترجمہ الحمدللہ ہم نے لفظی ترجمہ بھی پڑھا ہے اور با محاورہ ترجمہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ کی گل ہے دے دو کرنا نہ بات کرنی قاری صاحب او دے دو ذہن بدل جاتا ہے اپنا۔ جی بسم اللہ۔ تو الحمدللہ ہماری سورۃ الفاتحہ مکمل ہو چکی ہے۔ جس بھائی کو کسی لفظ کا ادھر ترجمہ نہیں آتا وہ بتا دیں، انشاءاللہ میں دوبارہ کر دیتا ہوں سورۃ الفاتحہ کہ یا میں ایک دفعہ ہم سب مل کے پڑھ لیتے ہیں تاکہ دوبارہ ریپیٹ ہو جائے۔ جی تلاوت کرو ترجمہ کر جی جنہوں نہیں پتا سمجھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ اس کا ترجمہ دو تمام جہانوں کو پالنے والا بھی کر سکتے ہیں، پروردگار بھی کر سکتے ہیں۔ الرحمن الرحیم بے حد رحم والا اور نہایت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین جو مالک ہے، بادشاہ ہے، یوم الدین جزا سزا کے دن کا۔ اس کو آپ بدلے کا دن کا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، الدین کا مطلب جزا سزا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اس کی تشریح الحمدللہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کی ہے۔ جی اہدنا الصراط المستقیم تو چلا ہمیں سیدھے راستے پر، تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے۔ صراط مستقیم سے مراد سیدھا راستہ، قرآن اور حدیث والا۔ صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تو غصے ہوا، جن پر تو ناراض ہوا، ٹھیک ہے، جو مرضی آپ کریں، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا۔ آمین۔ اے اللہ تو قبول فرما۔
یہ الحمدللہ ہمارا سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تھا۔ آگے سورۃ بقرہ کی آج فضیلت پر جو چند ایک حدیثیں ہیں سورۃ بقرہ کی اہمیت پر، وہ ہم انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جس طرح سورۃ فاتحہ کی فضیلت ہم نے سنائی، اسی طرح سورۃ بقرہ کی فضیلت بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ البقرہ، البقرہ اس کا عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں گائے کو، گائے کو عربی کے اندر البقرہ کہتے ہیں۔ اور اس سورت کو البقرہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو حکم تھا کہ گائے ذبح کرو، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہی سورۃ البقرہ ہے۔ یہ تو نام کی وجہ تسمیہ ہوگی کہ اس سورت کا نام بقرہ کیوں ہے۔ اگر اب آپ سے کوئی پوچھے بھی سورۃ البقرہ کو سورۃ بقرہ کیوں کہتے ہیں تو پتہ چل جائے گا نا انشاءاللہ۔ جی کیوں کہتے ہیں؟ گائے کا واقعہ بڑی ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ تذکرہ موجود ہے، انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی تو یہ اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں اس حدیث کی راویہ ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ حدیث کا نمبر 24,585 نمبر روایت ہے۔ مسند احمد میں 24,500 سب سے حدیث کی بڑی کتاب مسند احمد ہے، سب سے زیادہ حدیثیں اس میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لمبی صورتیں پڑھیں، جو بندہ 7 لمبی صورتیں پڑھے گا، ان کا علم صحیح حاصل کر لے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ السبع الاول فهو حبر، جو بندہ قرآن مجید کی بڑی 7 صورتیں، جس طرح یہ ہے سورۃ بقرہ، اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں ان کے نام تو جی سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف اور سورۃ الانفال، یہ 7 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ صورتیں بندہ یاد کر لے گا نا ترجمے سمیت، وہ بہت بڑا عالم دین بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو علم کثیر عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ ان 7 صورتوں کو پڑھ لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، عقیدہ بنا لیتا ہے نا، وہ بہت بڑا عالم دین ہے، حبر عالم دین بن جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عالم بنیں، قرآن کا علم سیکھیں، تو یہ قرآن کی پہلی 7 صورتیں جو سورۃ فاتحہ کو چھوڑ کر اس سے آگے جو 7 صورتیں ہیں ان کو پڑھا جائے، انشاءاللہ تعالی بڑا قرآن پاک کا حصہ ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ پہلی اس آیت کی فضیلت ہوگی، سورۃ بقرہ کی پہلی فضیلت ہوگی، ان 7 صورتوں میں سے پہلی صورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ ہے۔ اگر ہم بڑے عالم بننا چاہتے ہیں، دین کا فہم سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سورۃ بقرہ کو بڑے دھیان سے پڑھنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حدیث کے راوی کا نام کیا ہے؟ حضرت سہل، سعد نہیں پڑھنا، سہل ہاد نال، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مسند ابو یعلا کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر 7516 نمبر یہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کو سنام القرآنی کہا ہے۔ سنام کا مطلب ہوتا ہے کوہان، جس طرح وہ اونٹ کے اوپر کوہان ہوتی ہے نا سب سے بیٹھنے والی جگہ، اسی طرح قرآن مجید کی کوہان جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اونٹ خوبصورت لگے گا کوہان کے بغیر؟ اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، وہ وزن کیسے اٹھائے گا؟ سارا اسی کے اوپر لاتے ہیں نا۔ تو قرآن مجید کی جو کوہان ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث کا نمبر 2877 نمبر روایت ہے ترمذی شریف کی، کتاب التفسیر جلد نمبر 2 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ اس حدیث سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلا تو یہ سمجھ آیا کہ قبرستان میں جا کے قرآن نہیں پڑھنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا ثابت ہوا اس سے؟ قبرستان میں جا کے ادھر جو قرآن پکڑ لیتے ہیں،
یا پھر یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں جی, دیکھا کہ نہیں آپ نے؟ تو یہ جو طریقہ ہے نا, یہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان ہے, تو گھر کے اندر تو قرآن پڑھنا چاہیے, نفلی نماز پڑھنی چاہیے. تو جو بندہ مطلب گھر قبرستان کیسے بنیں گے جب ہم ان میں قرآن نہیں پڑھیں گے؟ ہمارے گھروں کا آج یہی حال ہوا پڑا ہے کہ ہم قرآن پاک کو بند کر کے سب سے اوپر رکھتے ہیں. وہ سال بعد سال رمضان کے رمضان چاہے تو مٹی مٹی جھاڑ دی پھر اوپر رکھ دی. یہ حال ہے کہ نہیں ہمارے گھروں کا؟ آج ہماری بچیاں دن کا آغاز کرتی ہیں تو ٹیلی فون سے, ڈرامے سے, اور اٹھنا لیٹ ہے, نماز کی فکر نہیں, قرآن پاک کی فکر نہیں. پہلے وہ بھی ایک دور تھا جب مائیں بہنیں رات کو سوتی تھی, سورۃ بقرہ سورۃ ملک پڑھ کے سوتی تھیں, وضو کر کے سوتی تھی. آج ٹی وی ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ سوتی ہیں, موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے پھر وہ سوتی ہیں, اور صبح نماز کی کوئی فکر نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا, کیوں جی ایسے ہی ہوتا تھا نا, پہلے کیا ہوتا تھا, نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا جاتا تھا؟ قرآن مجید کی تلاوت. اللہ ماشاءاللہ چند کوئی ایسے گھر ہوں جہاں پہ آج کو ماحول ایسا ہے, وگرنہ ہم سب اس سے دور ہو چکے ہیں. اللہ ہمارے گھروں کو اچھا بنا دے. تو نبی سے یہ چوتھی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو. پانچویں حدیث صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, حدیث کا نمبر 780 ہے, حدیث کا نمبر. اور اس حدیث کے راوی سیدنا امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں نا صحابہ, سب میں سے زیادہ حدیثیں پتہ نا کس نے بیان کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے, بڑے کمال کے صحابی ہیں یہ. تو سب سے زیادہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کرے گا, شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا. اگر جادو کا مسئلہ ہو, جنات کا مسئلہ ہو, گھر میں بے برکتی ہو, پریشانیاں ہوں, لڑائیاں جھگڑے ختم نہ ہوں, تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر بیٹھے کے سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں. کس کی تلاوت کریں؟ نبی سے. کیونکہ جب جن گھر سے بھاگ گیا, شیطان گھر سے بھاگ گیا, تو لڑائیاں ہوں گی. یہ لڑائیاں جھگڑے کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے شیطان بھاگ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورۃ بقرہ کا روزانہ جتنا بھی سا, 1 رکوع 2 رکوع 5 رکوع آدھا صفحہ, 1 رکوع 1 پارہ 2 پارے, جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو 2.5 پاروں کے قریب ہے نا, 2 رکوع کم, اس کے 2.5 پارے ہیں ماشاءاللہ. سورۃ بقرہ کے 2 رکوع کم 2.5 پاروں کے, جتنی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ روزانہ. 2 رکوع پڑھ لیں, 4 رکوع پڑھ لیں, 1 رکوع پڑھیں ضرور سورۃ بقرہ کا حصہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر سے شیطان بھاگ جائے گا جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے بھی ہمارے گھر میں جادو ہے, جھگڑا ہے, تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں, یا خود کر لیں یا لگا دیں. زیادہ بہتر ہے بندہ کیا کرے, خود پڑھے. اگر خود نہیں پڑھ رہا یا نہیں پڑھنا آتا تو کیا کر دیں, ٹیپ ریکارڈنگ کر کے یار لگا ہی دو, موبائل پہ لگا دو, انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی خیر و برکت ہوگی. لیکن خود پڑھیں گے تو پھر تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے نا. 5 حدیثیں ہوگی سورۃ بقرہ کی فضیلت پر. چھٹی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, حدیث کا نمبر 804 نمبر ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 804. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 روشن صورتیں اپنے گھر میں پڑھا کرو, اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں روشنیاں اور بہاریں کر دے گا. اور وہ 2 صورتوں میں سے ایک صورت جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے, ایک صورت آل عمران ہے, اس سے اگلی صورت, اور ایک یہ والی صورت. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں نور نازل ہو, روشنیاں اتریں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی, تلاوت کرنی چاہیے. یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو سورۃ بقرہ کی فضیلت سے ہمیں ثابت ہوتی ہیں. بس اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سورۃ البقرہ لے کے نہیں ہے, تو یہ سورۃ البقرہ کی فضیلت پر یہ تقریباً 6 حدیثیں تھی جو میرے علم کے اندر تھی, تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. سمجھ آ گئی ہے نا سب کو؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.